یار باید راہ راہ تنہا مرو، تیرے سفر میں بھی تجھے بھی ایک یار کی ضرورت ہے جو یاری نبھائے۔ یاری میں ہے کیا؟ ہمدردی۔ یار کون ہوتا ہے؟ جو راہ کا واقف ہو، جس کے اندر وفا ہو، جس کے اندر حیا ہو، جس کے اندر ہمدردی ہو، جس کے اندر احسان کر کے جتانے کا شوق نہ ہو، احسان کر کے جتانے کا شوق نہ ہو، جس کے اندر ریا بناوٹ تصنع نہ ہو، جس کے اندر کمال کے سوا، محبوب کی لذت جمال کے سوا کوئی اس کے اندر خواہش ہی نہ ہو، اور جو اپنے ساتھی کو، جو اپنے دوست کو، جو اپنے ہم سفر کو، جو اپنے ہمراہی کو بحفاظت منزل تک لے جائے اور راستے کے خطرات سے اس کو بچاتا ہوا لے جائے، اس کو یار کہتے ہیں۔ فسق و فجور کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر معاشرے میں شرافت و اصلاح کے لیے ایک مثال بنتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے والا کوئی مرید ایسا نہیں ہوتا جس پر آپ کی نظر نہ ہوتی ہے، ملک کے طول و عرض میں بھی اور بیرون ملک بھی۔ جہاں تک مریدین کا آپ سے تعلق قائم ہوا، آپ نے ہر ایک کو اس کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق اس کی تربیت بھی فرمائی، اسے تعلیم بھی ارشاد فرمائی، اور بالخصوص خلفائے اکرام جہاں جہاں بھی جس جس شہر میں مسند نشین ہے اور آپ کی نیابت سے، آپ کے تعلق سے وہ مخلوق خدا کی رہنمائی اور بھلائی اور ذکر و اذکار کے سلسلے قائم کیے ہوئے ہیں، ان سب پر آپ کی اس طرح توجہ رہتی کہ خلفائے اکرام کو باقاعدہ آپ بلواتے، ان کے ساتھ معاملات پر گفتگو فرماتے، انہیں ہدایات جاری فرماتے، اور مخلوق خدا کی خیر اور بھلائی اور رہنمائی کے لیے کچھ ضروری معاملات ان سے ڈسکس کرتے، اور پھر جہاں تک ہو سکتا آپ مریدین سے براہ راست خود ان کے حالات جاننے کی کوشش کرتے، اور پھر مناسب جو ان کے لیے ہدایت ہوتی، رہنمائی ہوتی، آپ اسے فرمایا کرتے۔ آپ کے درس مثنوی شریف سننے والوں کی روح تک کو سرشار کر دیتے تھے۔ پیش آئے آموز کندر آخرت، اندر آید دخل کسب و مغفرت۔ دنیا میں رہنے والے انسان تو چاہتا ہے نا کہ تیری عزت ہو، تجھے آرام ملے، تجھے وقار ملے، تجھے احترام ملے، تجھے پیار ملے، تو پھر ایسا عمل کر، ایسا پیشہ اختیار کر کہ تو یہاں بھی باعزت ہو اور کل قیامت والے دن بھی مغفرت کا تاج تیرے سر پہ رکھ دیا جائے۔ سننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ دروس مثنوی دیگر علماء و مشائخ نے بھی دیے، لیکن جو قبولیت عامہ اللہ نے حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس مثنوی کو دی، وہ کسی اور کو نہ ملی۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، میرے محبوب زمین آسمان کتنے وسیع ہیں، اور یہ 7 زمین 7 آسمان عرش کے سین میں رکھ دو تو گم ہو جائیں، یوں ہی لوح و قلم، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، جنت، سب وسعت در وسعت زمین و آسمان کتنے وسیع ہیں، ان کی وسعت اور پہنائی کا اندازہ کیا کرو گے تم؟ اے انسانوں، آپ کیا اندازہ کر سکیں گے یہ میرے جلوے، یہ ساری کائنات، ان کے اندر اتنی طاقت اور گنجائش نہیں
کہ وہ میرے جلووں کو سنبھال سکیں. ہاں اگر میں کہیں مل سکتا ہوں یا نظر آ سکتا ہوں، ولیکن یسعنی فی قلب عبد مومن، وہ مومن کا دل ہے جہاں جا کے میں ٹھہر جاتا ہوں. درس مثنوی کا سلسلہ آپ نے شروع کیا تو میں خود اس بات کا شاہد ہوں کہ ایک بہت بڑے بزرگ عمر رسیدہ شخص جس کا علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلق رہا، میری رہائش تھی گلستان جوہر میں، تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور مجھے آ کر اپنا ایک خیال پیش کیا کہ یہ جو پیر صاحب ہیں یہ درس مثنوی دے رہے ہیں. میں نے ان کے کچھ پروگرام دیکھے. ہم ساری زندگی فارسی پڑھتے رہے، فارسی پڑھاتے رہے، مگر مثنوی شریف کو ہم آج تک اس طرح نہ سمجھ سکے جیسے قبلہ پیر صاحب نے ہمیں سمجھایا ہے، جبکہ ان کی عمر کم و بیش میرا خیال 70 سال سے زیادہ تھی. اور وہ اپنے ایک بھائی جو اس وقت بھی دہلی میں آباد ہیں ان سے اکثر مشورہ کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کرتے تھے کہ مثنوی شریف کی شرح کرنے میں پیر صاحب نے جو حق ادا کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. یوں تو تصوف کی تعلیمات آپ کی زندگی کا ایک مشغلہ رہا اور صوفیہ اکرام کے متعلق آپ کا جذبہ محبت اس قدر رہا کہ ان کی تعلیمات کا اکثر آپ ذکر فرماتے. لیکن نور ٹی وی چینل قائم کرنے کے بعد درس مثنوی کے شغف سے جب آپ نے ٹی وی پروگرام کا آغاز کیا تو پھر آپ کی تمام تر محافل مجالس کا سلسلہ درس مثنوی سے متعلق ہو گیا. اور پھر مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی شرح میں جو گفتگو آپ فرماتے اور ان کے متعلق جو کچھ آپ ارشاد فرماتے، اور پھر لوگوں کی آنے والوں کی مجلس میں شریک ہونے والوں کی آپ جس طرح تربیت فرماتے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ وہ درس مثنوی نہ ہوتا بلکہ وہ درد معنوی ہوتا کہ آپ لوگوں میں درد دل تقسیم فرماتے تھے. درس مثنوی نام تھا مگر اصل میں تو آپ وہ درد دل تقسیم فرماتے جس سے سننے والا درد مند ہو جاتا اور پھر اسی درد میں وہ اپنی احساس زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا. تمام زندگی عشق رسول کا درس دیتے رہے اور خود بھی عملی طور پر آپ عاشق رسول تھے. ہمیشہ عشق رسول کی بات آپ کی زبان پر رہی اور کبھی محفل نعت ہوتی تو آپ کی رغبت کا اور آپ کی محبت کا عالم یہ ہوتا کہ آپ پر اس وقت دیوانگی طاری ہوتی. بسا اوقات ہم نے آپ کو اشک بہاتے ہوئے دیکھا اور اس کیفیت کے ساتھ نعت سنتے ہوئے دیکھا کہ پوری محفل پر آپ کے اس درد اور غم کا احساس غالب آ جاتا. آپ خود بھی نعتیہ اشعار لکھتے اور آپ نے اپنی عمر کے اوائل دور میں ایک نعت کا مجموعہ مرتب کیا. لیکن شاید حضور قبلہ عالم غوث الامت حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس مجموعے کا مطالعہ کیا تو آپ نے اجازت نہیں دی بلکہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے شاید لوگوں میں اتنی اہلیت نہ ہو، لہذا اس کی اشاعت کرنے کی ضرورت نہیں. مگر پھر بھی جب بھی موقع محل کے مطابق آپ کو موقع ملتا تو آپ کوئی نہ کوئی اشعار ضرور ارشاد فرماتے. عمر کے آخری حصے میں بھی آپ نے کچھ نعتیہ کلام لکھے تھے، شاید وہ کچھ کتابوں میں محفوظ ہے. ایک منٹ گفتگو کی تو اس کے بعد یہ قلم بند کر دیا. در محبوب نہیں ملتا محبت کے بغیر، محبت بھی نہیں ملتی عنایت کے بغیر. لا ریب یہی عشق ہے راہبر اپنا، لا ریب
یہی عشق رحمت اپنا جیتا نہیں دیوانہ معیت کے بغیر، سبحان اللہ، جیتا نہیں دیوانہ معیت کے معیت کے بغیر، عشاق بھی شرک گوارا نہیں کرتے، عشاق کبھی شرک گوارا نہیں کرتے، ان شرک لظلم عظیم، لیکن عاشق شرک قبول نہیں کرتا، ایک دل بھی دوسرے نو ہن دیندا ہی نہیں جتھے معبود، مطلب یہ ہے عشاق کبھی شرک گوارا نہیں کرتے، یہ کیف کسی کو نہیں ملتا وحدت کے بغیر، سبحان اللہ، ہو رسائی تیرے در تک یہی معراج اپنا، ہو رسائی تیرے در تک یہی معراج اپنی، کب ملتا ہے جلوائے جانا سعادت کے راہ محبوب میں دل و دیدہ کی طہارت لازم، راہ محبوب میں دیدہ و دل کی طہارت لازم، پھر سنیں، راہ محبوب میں دیدہ و دل کی طہارت لازم، تابانی عشق میسر نہیں لطافت کے بغیر، سبحان اللہ، تابانی عشق میسر نہیں لطافت کے بغیر، گرمی عشق سے جل جاتے ہیں حائل پردے، سبحان اللہ، گرمی عشق سے جل جاتے ہیں حائل جل جاتے ہیں حائل پردے، میسر نہیں قرب کسی کو تمازت کے بغیر، سبحان اللہ، ایک دریوز اگر عاشق کی صدا گونجی ہے، ایک دریوز اگر منگتے نو کہندے جڑا گدائی دا کاسا لے کے نا اس کو دریوزہ کر کے رکھتے، ایک دریوز اگر عاشق کی صدا گونجی ہے، جاؤں گا نہ در سے کبھی رویت کے بغیر، سبحان اللہ، یہ گدا کا کیا مانگتے ہیں صرف ایک دریوز اگر عاشق کی صدا گونجی ہے، جاؤں گا نہ در سے کبھی رویت کے بغیر، توڑ کے پلکوں کی یہ دیوار نکل آئے آنسو، سبحان اللہ، توڑ کے پلکوں کی یہ دیوار نکل آئے آنسو، یوں سیل رواں نہیں ہوتا جراحت کے بغیر، دریا چشمے سے نکلتے ہیں تو یہ جو آنسو آتے ہیں اس کا بھی اندر کوئی زخم ہے، اس سے جو بھاپ نکلتی ہے وہ آنسو بن کے جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ ہیں کہ پلکوں کی یہ جو دیوار ہے توڑ کے رکھ دی، آنسو باہر نکل آئے، توڑ کے پلکوں کی یہ دیوار نکل آئے آنسو، آپ تو سیاقی ہیں، آپ کی توجہ ضروری، توڑ کے پلکوں کی یہ دیوار نکل آئے آنسو، یوں سیل رواں نہیں ہوتا جراحت کے بغیر، صدیقی سنبھل کر قدم رکھنا کوئے جانا، سبحان اللہ، صدیقی سنبھل کر قدم رکھنا کوئے جانا میں، کارواں ڈوبے یہاں ان کی ہدایت کے بغیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کارواں ڈوبے یہاں ان کی ہدایت ہے۔ آپ نے ہمیشہ اس بات پر درس بھی دیا اور اپنے متعلقین کو بھی یہی تعلیم دیتے رہے کہ باہم محبت، شفقت، رواداری اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور بحیثیت مسلمان جہاں سے گزرو تمہاری صورت، سیرت، کردار اور عمل سے یہ ثابت ہو کہ تم ایک مسلمان ہو، اور تمہاری گفتار اور رفتار اور تمہاری سیرت اور تمہارا اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ سے تعبیر ہے، جس طرح آپ نے حکم فرمایا، اور اس میں بالخصوص دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا طریقہ اور برتاؤ، کہ آپ اکثر اپنے مریدین کو اور بالخصوص خلفائے کرام کو یہ تبلیغ اور تعلیم دیا کرتے تھے کہ جہاں جاؤ لوگوں سے ہمدردی سے پیش آؤ، اور باہم مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرو، اختلاف اور انتشار سے بچو، جس قدر ہو سکے ایک دوسرے سے رواداری اور محبت سے پیش آؤ، کیونکہ یہی وقت کا تقاضا ہے اور وقت کی ضرورت ہے۔